دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں۔ قصہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون سے نجات پا لی اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا جو بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھی ہوئی تھی اور ان بتوں کو پوج رہی تھی۔ یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلو، یہ کیا بکنے لگے ہو؟ یہ بت پرست تو بربادی و ہلاکت کے حال میں ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ سامری نام کا ایک سنار تھا۔ یہ قبیلہ سامرا کی طرف منسوب تھا۔ یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے ایک بت بنانے کا کہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے تو سامری موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رات لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو موقع پا کر سامری نے بہت سا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا۔ پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈالی تو وہ گائے کے بچھڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچھڑے کی پرستش شروع کرا دی اور بنی اسرائیل اس بچھڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، تو نے یہ کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پڑتے ہیں وہاں سبزہ اگ آتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لی اور وہ خاک میں نے بچھڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا۔ مجھے یہی بات اچھی لگی ہے جو کچھ میں نے کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، تو دور ہو جا، اور جب اس دنیا میں تیری یہی سزا ہے کہ تو ہر ایک سے یہی کہے گا مجھے چھوؤ مت اور میرے پاس مت آؤ، یعنی تیرا یہی حال ہوگا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اسی کا یہ حال ہو گیا، اور جو کوئی اس سے چھو جاتا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بھی بڑی شدت کا بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی۔ اس لیے سامری خود ہی چیخ چیخ کر لوگوں سے کہتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کرتے تاکہ اس سے لگ کر پار میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس عذاب میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو نکل گیا اور بڑا ذلیل و خوار ہو کر مرا۔